ہمارا قرآن تو بکری کھا گئی، ٹھیک ہے نا، آپ بتائیں کہ آپ کے 40 سپارے کس نے شوشہ چھوڑا ہے؟ واقعی ہے کوئی ہسٹری میں کسی نے 40 پارٹس کر دی ہوں قرآن پاک؟ کچھ ایسا گزرا؟ سب سے پہلے تو قرآن کے جو پاروں کی تقسیم ہے یہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ یہ ابھی 250-300 سال پہلے ہم نے آسانی کے لیے کہ ایک وقت میں ایک پارہ ختم ہو جائے تو قرآن کے ہم نے 30 سیکشن کر دیے، باقی جو قرآن میں سورے کی تقسیم ہے وہ رسول مبین کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات کہ ہمارے شیعوں کے پارے 40 پارے میں سے 10 پارے بکری کھا گئی، تو یہ بات تو ویسے درست نہیں ہوتی، یہ بات تو بذات خود غلط بات ہے، کیونکہ جب سپارے نہیں ہیں تو 40 سپارے کیسے کھائے گی؟ لیکن جو قرآن کی تحریف سے متعلق، قرآن کی جمع آوری سے متعلق اور قرآن میں نقص اور عیب سے متعلق روایت ملتی ہے نا جناب، وہ ہماری کتاب سے نہیں ملتی، وہ آپ کی کتاب۔ ہمارے یہاں بھی چند لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، مگر وہ ترتیب کے زیادہ قائل ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا سورہ اس طرف ہو گئی یا اس طرف ہو گئی، آیات آگے پیچھے، ترتیب کے قائل ہیں وہ زیادہ تر۔ لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے نا، یہ آپ کی کتب میں چھوڑا ہو گیا، اہل تسنن کی کتب میں چھوڑا گیا ہے، تو سیم ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں پر حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت عائشہ سے، میرے سامنے موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ جلد 3 حدیث نمبر 1944 کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زناکار کو سنسار کرنے والی آیت اور رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ والی جو آیات ہیں، ہاں لیکن ہے تو موجود تو کتابوں میں ہے، اہل تسنن کا واقعی خود پڑھی ہے یہ، جی جی جی، اگر ہے بھی تو میں یہی بتا رہی ہوں، یہ جو 40 پاروں والا کانسیپٹ کہ بکری جو کھا گئی، اگر وہ کسی کتاب میں ملتا بھی ہے تو ہماری کتابوں میں نہیں ملتا، شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس سے تعلق ہے بھی تو بی بی عائشہ سے اس کا تعلق ہے، اہل تسنن سے اس کا تعلق ہے، بی بی عائشہ خود فرماتی ہے۔ اور تحریف قرآن پر یہ بہت بڑی بحث ہے، حضرت عمر حضرت عائشہ کے نزدیک قرآن میں وہ جو سنسار والی آیت ہے، آیت رجم جو ہے، اور ان کے نزدیک رضاعت کبیر کی کھائے جانے کی بات ہے، 10 سپاروں کے کھائے جانے کا، رجم کی آیت جی جی جی، رضاعت کبیر کی جو آیات ہیں اس سے متعلق وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آیات تو تھیں، لیکن پھر رسول مبین کے بعد چونکہ قرآن کاغذ پہ نہیں لکھا گیا تھا، کچھ کھجور کی چھال پر، کچھ پتوں پر لکھا گیا تھا، تو میرے مسیری کے نیچے سے، میرے بستر کے نیچے سے بکری اس کو اٹھا کے کھا گئی۔ تو یہ الزام اگر عائد ہونا چاہیے تو سوال اہل تسنن سے ہونا چاہیے، اہل تشیع سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تو سٹارٹنگ ہی سارکاسٹکلی اپنے سے کی کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ کے 40 کا شوشہ کس نے چھوڑا۔ جی جی جی، مشہور یہ ہمارے لیے دوسرا اچھا آپ تو وہ ہے نا جس کے 40 پارے ہوتے ہیں اور 10 پارے بکری کھائے، نہیں، ہم اس قرآن کی جو ترتیب ہے اس سے پر اعتماد ہیں اور اس پر ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وجہ پوچھیے وجہ کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں جو جمع ہوا وہ خود ہی جلایا، حضرت ابو بکر نے جلایا، حضرت عائشہ نے جلایا، کیوں